بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوش کوارٹر کے اندر موجود ہے، دیوار گریا میرے سامنے ہے، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے کچھ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بیان کی تھی۔ عبادت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو بعض اہل یہود کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کوئی چیز بندی بھی ہوتی ہے اور اس کے سامنے کچھ اٹھا ہوا ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں گے تو اندر ہم اب جان ہی رہے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تلمود اور زبور کا وہ نسخہ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے سر پر رکھا ہوتا ہے بقول ان کی کتابوں کے، کہ وہ یعنی بہت زیادہ توجہ کرنا چاہتے ہیں، رخ اللہ رب العزت کی طرف کرنا چاہتے ہیں تاکہ روحانیت میں بقول ان کی روحانیت میں وہ اس میں اضافہ ہو سکے، ان کی روحانیت میں اضافہ ہو سکے، اسی لیے وہ نسخہ رکھتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہاں دونوں ہاتھوں پہ چمڑے سے دونوں ہاتھوں کو یہاں سے باندھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے باندھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خون کو روک دیتے ہیں، مکمل خون کی جو گردش ہے اس کو روکتے ہیں تاکہ توجہ جو بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس عبادت کے اندر مرکوز رہے، اور تاکہ وہ عبادت کے اندر غفلت نہ کسی بھی قسم کی برت سکے۔ تو یہاں یہ باندھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، مختلف انداز سے دیکھیں گے، لیکن جنرلی وہ اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عبادت کرنے کے بعد پھر یہ روتے دھوتے پھر چلے جاتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، آج رات سے ان کا ایک طریقے سے شبات شروع ہو جاتا ہے۔ شبات، ہاں، یوم السبت جیسے کہتے ہیں، یہ لوگ شبات بولتے ہیں۔ آپ کو روڈوں پہ آپ نظر آئیں گے، یہ پیدل چلیں گے، گاڑیاں بند، سواری بنی بیٹھیں گے، لائٹ نہیں جلائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، بقول ان کے کہ ہم وہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ جمعے کی مغرب سے شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے یہ اتوار کی مغرب تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ دکانیں بند، کاروبار بند، سواری بند، کسی سے بات چیت وغیرہ بھی نہیں کرتے، خاموشی سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اتوار کا مغرب کے بعد سلسلہ ہوتا ہے تو پھر یہ اپنا بقول ان کے کہ وہ افطار کرتے ہیں اور روزہ کھولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دکان بھی جاتے ہیں اور اپنی سواریوں پہ بھی معمول کے مطابق وہ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ آج کا ٹرپ بہت بہترین رہا مفتی صاحب عبدالوہاب صاحب کے ساتھ، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے قافلے کے ساتھ انہوں نے بہت ان کی حوصلہ افزائی کی، بہت خدمت کی ان لوگوں نے، اور ویل آرگنائز اس طرح کا گروپ جو ہے برطانیہ کے اندر میرے خیال سے ممکن نہیں ہوگا جس طریقے سے مفتی صاحب آرگنائز کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا ایک قافلہ 56 لوگوں کو لے کر چلنا ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک ہی رخ پر چلانا ابھی آسان نہیں ہوتا۔ تو مفتی صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، میرے بچپن کے دوست ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ محمد مکی صاحب، انہوں نے 4 چاند لگا دیے، اور بھائی فضل صاحب، میں ان کو ہمیشہ خادم اعلیٰ کہتا ہوں، منہ پہ تعریف نہیں، چونکہ وہ موجود نہیں ہے میرے ارد گرد، تو ویسے ویڈیو کے اندر تعریف کر رہا ہوں، چونکہ تعریف اس لیے کہ انہوں نے خدمت کی ہے، اور جب تک حدیث میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب تک بندوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ بندوں کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان مقدس مقامات کی ہمیں اپنی زندگی کے اندر زیارت فرما دی۔ تو یہ ویڈیو آپ جو جتنی بھی ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں، میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ صرف مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخی جو مقامات ہیں اس کو دیکھ کر ہمارے اندر ترغیب پیدا ہو، اور ہم اس ہسٹری کو، اسلامی ہسٹری کو، تاریخ کو گہری نگاہ سے دیکھیں، اور اسلام پر جو صحیح اسلام ہے، صحیح مذہب ہے ہم سب کے نزدیک، دیکھیں یہ دیکھیں، اب ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے ان پر، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اور اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کے لیے کلام اللہ کو اتارا، قرآن پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اتنا خوبصورت مذہب، تو اسی لیے آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہے تاکہ ہم صحیح دین کے صحیح عقیدے پر ہم زندگی پر ہماری موت ہو اور ہماری وفات ہو، اور ہمارا جو اصل منزل اور اصل مقصود وہ جنت ہے، وہ ہمیں اللہ رب العزت ہمیں جنت کا مقام جیسے بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کی جنت کی منزل جاتی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آسمان کے دروازے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت عمر فاروق آئے، یہ وہ مقام ہے کہ تمام صحابہ آئے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان دی پہلی بار مسجد اقصیٰ کے اندر، تو وہ یعنی مسلمانوں کے دل دہل گئے اور پریشان ہو گئے کہ ہمیں وہ مسجد نبوی کی
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की जो अज़ान थी वो एक तसव्वुर उनके जहनों में आ गया कि हमारे सामने हुजूर और हज़रत बिलाल हबशी भी ज़ारो क़तार रो रहे हैं। तो ये हालत थी। अल्लाह ताला बहरहाल हमें बार बार ये लेकर आए। मैं आज जुमे के दिन आलम इस्लाम को मैं दावत देता हूँ कि ज़रूर इस खित्ते को ना भूलें, यहाँ के मुसलमानों को ना भूलें, मस्जिद अक़सा को ना भूलें, क़िबला अव्वल को ना भूलें। ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जिस तरह आप मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। चूँकि रिवायत में आता है कि जो यहाँ से हज और उम्रे का एहराम बांधता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत फजीलत बयान फरमाई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अगले पिछले गुनाह माफ़, और फिर उसके बारे में ये भी फरमाया कि वो जन्नत का मुस्तहिक़। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। यहाँ से तो मैंने एहराम नहीं बांधा, लेकिन 2005 में जब हम हज के सफ़र पर थे तो हमने जामा उमवी, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, वहाँ से हमने एहराम बांधा था हज का। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ से भी तौफीक अता फ़रमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम खादिम हैं, यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें बार बार लाने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।